سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بني إنها إن تك مثقال حبة من خردل فتكن في صخرة أو في السماوات أو في الأرض يأت بها الله إن الله لطيف خبير. يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانه عن المنكر واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. ولا تصعر خدك للناس ولا تمش في الأرض مرحا إن الله لا يحب كل مختال فخور. واقصد في مشيك واغضض من صوتك إن أنكر الأصوات لصوت الحمير. قال المؤلف والمحدث المفسر رحمه الله تعالى أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين إلى أن قال وقال ابن أبي الدنيا حدثني أبو مسلم عبد الرحمن بن يونس قال حدثنا عبد الله بن إدريس أخبرني أبي وعمي عن جدي النبي هريرة رضي الله تعالى عنه سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكثر ما يدخل الناس والجنة فقال تقوى الله وحسن الخلق. اس حدیث مبارک میں حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں کہ سئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا گیا کہ جنت میں کون سی چیزیں ہیں جو زیادہ سبب ہیں داخل ہونے کا. حضور پاک نے فرمایا تقوی اللہ، تقوی اختیار کرنا، اللہ سے ڈرنا، اللہ کے احکام پہ چلنا، چونکہ تقوی میں ساری باتیں آ جاتی ہیں. سب سے پہلا تقوی کیا ہوتا ہے؟ الاتقاء من الشرک، کہ شرک سے بچے. اس کے بعد تقوی کا درجہ ہوتا ہے الاتقاء من الکبائر، کبائر گناہوں سے بچے. اور اس سے اونچا درجہ ہوتا ہے کہ شرک سے بھی بچے، کبائر سے بھی بچے، صغائر سے بھی بچے. اور اس کے بعد پھر اعلیٰ درجہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ کے ماں سوا کسی کا دل میں خیال ہی نہ ہو، ہر وقت صرف اسی کا خیال ہو، اسی کی عظمت دل میں گھر کر جائے. اسی لیے علماء فرماتے ہیں کہ بات اچھی طرح سمجھیں کہ جب تک صحیح معنی میں اللہ کی عظمت اور اللہ کی محبت یہ دونوں چیزیں انسان کے دل میں گھر نہ کر لیں اس وقت تک مرتبہ نہیں ملتی. ایک ہے مسلمان ہونا، الحمدللہ کلمہ پڑھا مسلمان ہو گئے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ کی عظمت جو ہے وہ دل میں مستحکم ہو موجزن، اور دوسرا اللہ کی محبت. اب آپ اسی سے بطور مثال سمجھیں کہ کبھی کوئی آدمی اللہ معاف فرمائے کسی عورت کی، کسی لڑکی کی محبت میں مبتلا ہو جاتا ہے. اب اس کو نہ والدین کا کوئی خیال ہے، نہ اقارب و رشتہ داروں کا کوئی خیال ہے،
نہ اس کو دن رات کا کوئی خیال ہے، نہ اس کو اپنی عزت نفس کا کوئی خیال ہے کہ بھی میں جو ان کے گلی میں جا رہا ہوں بے وقت کوئی دیکھ لے تو مجھے پھینٹی لگائیں گے، ماریں گے جوتے میں، تو کوئی بات نہیں۔ والدین بیٹھے ہیں منتیں کر رہے ہیں، بیٹا ہم نے تمہیں پالا پوسا پڑھایا جوان کیا، کہ بابا اور کوئی بات کرو، یہ میں نہیں مان سکتا۔ تمام دوست احباب استاذ سمجھانے والے سب تنگ آ جاتے ہیں، کہتے بھائی اب اس کو حال پہ چھوڑ دو، یہ عشق ہے اور عشق کا منع ہی یہ ہے کہ عقل بھی ختم اور شرم بھی ختم اور قرار بھی ختم۔ تو اگر تم ایک بندے کی محبت میں اس مقام پہ پہنچ جاتے ہو تو کیا اللہ کے ساتھ بھی کبھی ایسی محبت کی ہے؟ کیا تم نے سرکار دو عالم سے بھی ایسی محبت کی ہے کہ بھی میرے آقا کا فرمان ہے بس بات ختم ہو گئی؟ پھر اگر مگر کا کیا مانا؟ حضور کا حکم ہے بس سلام علیکم ختم۔ یہ سنت ہے بدعت ہے بدعت۔ کیا تم نے اپنے آقا سے رحمت دو عالم سے محبوب دو عالم سے بھی ایسی محبت کی ہے؟ کبھی دل میں سوچیں۔ اگر ایک تاریخی واقعہ ہے، اللہ عالم کتنا سچا ہے جھوٹا ہے، کہ وہ جو معروف قصہ ہے نا مجنون لیلا وغیرہ کا، تو وہ بہرحال ایک عاشق تھا، تو ایک دفعہ وہ کسی صحرا میں بیٹھا ہوا تھا اور لیلا لیلا جیسے اس کی عادت تھی اپنا ذکر کر رہا تھا۔ وہاں کچھ لوگ گزرے، نماز کا وقت ہوا، انہوں نے اذان دی، سنتیں پڑھی، وہ اپنا شور کر رہا ہے لیلا لیلا لیلا۔ ایک آدمی کو جوش آیا، وہ گیا، اس نے کہا کون ہو تم نے اذان کی آواز نہیں سنی؟ ہم اذان دی ہے، ابھی تکبیر کہیں گے، ہم نماز پڑھیں گے، تم لیلا لیلا کرے، 10 منٹ تو خاموش ہو جاؤ۔ اس نے یوں کر کے دیکھا، اس نے کہا کہ تم کون ہو؟ اس نے کہا مسافر ہیں۔ اس نے کہا تم نے اذان کہی، میں نے تو تمہاری اذان نہیں سنی ہے، تم نے کیسے اللہ کے عشق کے باوجود میری لیلا کا نام سن لیا؟ میں کہا میں ایک عورت کی محبت میں مبتلا ہوں، میرے کانوں میں تمہاری کوئی آواز نہیں آئی، تم اگر اپنے اللہ سے صحیح محبت کرنے والے ہو تم نے میری آوازیں کیسے سن لی ہیں؟ تو اصل بات یہ ہوتی ہے، اس کے اپنے والدین جو تھے ایک دفعہ اس کو پکڑ کے کعبہ شریف میں لے آئے مجنون صاحب، کیونکہ طواف تو جاہلیت میں بھی کرتے تھے، حج بھی کرتے تھے، طواف بھی کرتے تھے، وہ بھی زمانہ جاہلیت تھا، اس کو پکڑ کے لے آئے کہ بھی شاید کعبہ شریف میں جا کے کوئی حیا آ جائے، اس کو ہمیں بدنام کر دیا ہے، پورے برادری میں قبائل میں سر اٹھا کے نہیں چل سکتے۔ کعبہ شریف میں لے آئے، طواف کرایا اور ملتزم پہ لے گئے کہ یہ ایک ایسا مقام ہے کہ جہاں جو دعا بھی کی جائے وہ خالی نہیں جاتی، وہ ہر حال میں قبول ہوتی ہے، لیکن دعا مانگنے والا بھی تو ہو نا، میری گندی زبان ہو تو پھر پتہ نہیں قبول ہو نہ ہو۔ اس کو انہوں نے کہا کہ دیکھو بات سنو، تم خدا کے گھر میں کھڑے ہو، یہ مقام ملتزم ہے جہاں سرکار دو عالم کا حکم ہے کہ سینہ لگاؤ، ہاتھ لمبے کرو، پکڑو، چمٹ جاؤ، تم یہاں کھڑے ہو کہ بیٹا دعا کرو کہ اللہ تمہیں اس عورت کے چکر سے نکالے، کیا پاگل ہو گئے ہو؟ اس نے کہا ٹھیک ہے، طواف ختم ہو گیا، ملتزم پہ آ گئے، انہوں نے جگہ بنائی، سینہ لگا کے کھڑا ہوا،
پہلی پہلی دعا یہ کی کہ اللہم زدنی حب لیلا، اللہ لیلا کی محبت اور بڑھا دے میرے دل میں۔ تو یہ ہے محبت۔ یہ محبت نہیں ہوتی کہ 12 ربیع الاول کو جھنڈیاں لگا لو اور شمع جلا لو اور موٹر سائیکلوں پہ جھنڈے باندھ کے گشت کر لو اور یا رسول اللہ کے نعرے لگا لو، یہ کوئی محبت شکر نہیں۔ نماز ختم، داڑھی پہ استرا، نیچے جین پہنی ہوئی ہے، کاؤ بوائے بنا ہوا ہے اور جھنڈا ہاتھ میں ہے، یا رسول اللہ۔ یہ ڈرامہ اللہ کو پسند نہیں۔ اگر تمہیں حضور محبوب ہیں تو تیری شکل بھی تو نبی والی بنے نا، تیرا لباس بھی تو نبیوں والا بنے نا، تیرے عادات بھی انبیاء والے بنے، تیری نماز، تیرا روزہ، تیرا طواف، تیرا حج، تیری عبادت۔ بندے کو جس سے محبت ہوتی ہے، اگر آدمی کو اپنی بیوی سے محبت ہے، بیوی کہہ دے کہ آپ کو فلاں رنگ کا کپڑا بڑا اچھا سجتا ہے تو آدمی ہمیشہ وہی پہنتا ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کہہ دیا تو کوئی شرم آیا کبھی؟ اللہ کے نبی نے یہی فرمایا تھا، پینٹ پہنا کرو، شرٹ پہنا کرو، بازو آدھے کٹوا کے نماز پڑھا کرو، اپنی باتیں ساری مکروہ کر دو۔ اللہ کے نبی نے کبھی حکم دیا ہے کہ سر ننگا نماز پڑھو؟ ایک ہے کپڑا نہ ہو تو ہو جاتی ہے، محرم کی نماز بھی سر ننگے ہو جاتی ہے، وہ تو احکام ہیں، لیکن آمدن ساری زندگی میرے پاک نبی نے رحمت دو عالم نے ایک نماز بھی سر ننگا ہو کے نہیں پڑھائی اور نہ پڑھی۔ لیکن ہمیں فکر ہی نہیں، ابھی ہمارے بال کوئی اگر ہم کپڑا پہنے تو پھر بال تو نہیں دیکھیں گے نا لوگ کہ بھی اس نے کیسی فرینچ کٹ کرائی ہوئی ہے، کیسی انگلش کٹ کرائی ہوئی ہے، کیسے حضرت ہیرو بنے ہوئے ہیں۔ یہ پتہ نہیں کہ میں اللہ کے ہاں زیرو بنا ہوا ہوں۔ تو یہ بات جب تک نہ ہو نا جی میری یہ ٹکرے ہیں، ہم مار رہے ہیں، بس دعا کرو اللہ کو رحمت کر دے، قبول کر لے، وہ مہربانی فرمائے تو نقل بھی تو قبول کر لیتے ہیں۔ آج کل 2 نمبر مال بھی تو چلتا ہے، ہم بھی 2 نمبر مسلمان ہیں، شاید اللہ قبول کر لے، مہربانی فرما دے کہ چلو جیسے ہیں، کلمہ پڑا ہے میرے نبی کا، جانے دو، بس چھوڑ دو، ان کو نہ پکڑو، ورنہ اس کا نام اسلام نہیں۔ اس لیے قرآن کہتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ ایمان والے وہ ہیں جن کی محبت سب سے شدید، اشد افعال تفضیل کا صیغہ ہے، یہ نہیں فرمایا کہ جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، فرمانا اشد حبا للہ، ایسی محبت کہ اس کے بعد کسی محبت کا کوئی مقام ہے ہی نہیں۔ یہی وجہ تھی کہ صحابہ چند دنوں میں آسمانوں کے ستارے بن گئے، یہی وجہ تھی کہ صحابہ رشد و ہدایت کے مینارے بن گئے، یہی وجہ تھی کہ صحابہ نے پورے عالم کو اسلام کے نور سے منور کر ڈالا۔ وجہ کیا ہے؟ اس کے محبت تھی رسول سے کہ حضور نے فرما دیا بس فرما دیا۔ حضور نے فرمایا ہے کہ عشاء کی رکعتیں 4 ہیں، ہم نہ 5 پڑھیں گے نہ 3 پڑھیں گے۔ حضور پاک نے فرمایا مغرب کی 3 رکعت ہیں، نہ 4 پڑھیں گے نہ کوئی بھی 2 پڑھیں گے۔ او جی اگر ہم حضور کے نام پہ پرچم لگاتے ہیں، موم بتیاں جلاتے ہیں، بجلیاں لگاتے ہیں، حضرت اظہار خوشی کر رہے ہیں کہ سرکار کی آمد کا مہینہ ہے، تو یہی مہینہ تو سرکار کے جانے کا بھی مہینہ ہے، پھر غم بھی کیا ہے تم نے؟ سرکار کی وفات بھی تو 12 ربیع الاول کو، یوم وفات کبھی تم نے منایا ہے؟
سرکار کی آمد پہ خوشی منانی ہے تو میلاد کی صرف خوشی کیوں مناتے ہو؟ میرے محبوب پیدا ہوئے تو رحمت، آپ بنو سعد میں گئے تو رحمت، آپ جوانی میں داخل ہوئے تو رحمت، آپ غار حرا میں بیٹھے تو رحمت، آپ پہ قرآن اترا تو رحمت، آپ نے ہجرت کی تو رحمت، آپ مدینہ پہنچے تو رحمت، آپ بدر آئے تو رحمت، آپ فتح مکہ پہ آئے تو رحمت، آپ نے حجۃ الوداع کا خطبہ دیا تو رحمت۔ ہر دن مناؤ، یہ کیا مطلب ہے کہ ایک دن مناتے ہو؟ کوئی عقل کی بات کرو نا۔ اگر تم نے دن منانے ہیں تو یوم الولادہ بھی ہے، پھر یوم البعثہ بھی تو ہے نا، کہ جس دن جبریل آیا اور کہا محمد مصطفیٰ اقرأ باسم ربک الذی خلق، کبھی تم نے وہ دن کیوں نہیں منایا؟ اس سے بڑا کیا دن ہوگا جس دن میرے محبوب نے ہجرت فرمائی، مکہ چھوڑا، اور آج تک تاریخ ہجری ہے 1428 جو لکھتے ہو کیا ہے؟ تاریخ ہجری ہے۔ تو آپ نے یوم الہجرہ کبھی نہیں منایا۔ میرے مدنی پاک کو معراج ہوا ہے تو آپ پھر یوم المعراج بھی مقرر کریں۔ میرے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ فتح کیا ہے تو یوم فتح مکہ بھی منائیں۔ میرے مدنی سرکار کا پہلا غزوہ جس کو قرآن یوم الفرقان کہتا ہے، یوم بدر بھی منائیں۔ میرے سرکار کی پہلی شکست اور صحابہ کی شہادت احد کا غم بھی منائیں۔ میرے محبوب کا جا کے یہودیت کے قلعے کو توڑ ڈالنا، پھر یوم خیبر بھی منائیں۔ میرے محبوب کا طائف میں جانا، طائف کا محاصرہ کرنا، پھر یوم حنین بھی منائیں۔ یہ کیا بات ہوئی کہ ایک دن مناتے ہو باقی سارے ختم کر جاتے ہو؟ کھانے والا دن مناتے ہو، خون دینے والا دن نہیں مناتے ہو؟ یہ کون سی محبت ہے؟ رحمت دو عالم کے دندان مبارک شہید ہوئے کہ نہیں ہوئے ہیں؟ رحمت دو عالم کے رخسار کے اندر زخم ہوئے ہیں، آپ کی بدن مبارک لہو لہان ہو چکا ہے، اللہ کے نبی کپڑے پہ لہو روک رہے ہیں اور حیران ہو رہے ہیں، اور جوش میں آ کے، وہ فطری جذبے میں آ کے حضور کی زبان سے یہ لفظ نکلے کہ کیف یفلح قومن، وہ قوم کیسے فلاح پا سکتی ہے جس نے اپنے نبی کے چہرے کو زخمی کر دیا ہے؟ اللہ نے فرمایا لیس لک من الامر من شیء، میرے بندی تمہارے ہاتھ میں کچھ نہیں۔ کیوں غصہ کر رہے ہو؟ نہیں یتوب علیہم او یعذبہم، میری مرضی میں ان کو توبہ کی توفیق دے کے مسلمان کر دوں، میری مرضی میں ان کو عذاب دوں۔ تو آپ کو صرف آخر وجہ کیا ہے کہ جہاں یعنی ایک ہی بات یاد رہتی ہے کہ حضور پاک کو حلوہ بڑا محبوب تھا، جہاد محبوب نہیں تھا۔ حضور نے فرمایا میرے اللہ تیرے رستے میں شہید ہو جاؤں، پھر زندہ ہو جاؤں، پھر شہید ہو جاؤں، یہ محبوب نہیں تھا، صرف حلوہ محبوب تھا۔ اور کیا خیال ہے آپ کا یہ سوجی کا حلوہ جس میں بادام کا تڑکا اور اس کے بعد جناب کھاجا اور پستے کا ملغوبہ، یہی حلوہ کھاتے تھے حضور؟ کیا خیال ہے آپ کا؟ یہ تو حکیم اللہ وسائے کا مرکب معجون ہے، کوئی حلوہ تھوڑا ہوتا ہے۔ بادام ہے، پستہ ہے، لاچی ہے، زعفران ہے، عنبر ہے، سوجی ہے، میٹھا ہے، پتہ نہیں کیا دنیا کے الغم بلغم ہیں۔ اسی لیے تو جو مولوی کھاتا ہے نا زبان بند ہو جاتی ہے، ایسا پلستر ہے کہ کوئی چیز نکلتی نہیں بعد میں۔ آپ جا کے پوچھ لیں لوگوں سے کہ جو آپ کی ٹینکی ہو نا، پانی کی لیکیج ہو، آپ 4-5 کلو چینی لے کے پانی میں حل کر کے اندر ڈال دو، مجال ہے کبھی ایک پانی کا قطرہ ٹپکے؟ یہ تو چینی بھی ہے اور سوجی بھی ہے اور آٹا بھی ہے اور پستہ بھی ہے اور نیجا بھی ہے اور بادام بھی ہے، اللہ کی ساری نعمتیں جمع ہیں۔ اس کے بعد حق کا کلمہ کیسے نکلے
اس لیے یاد رکھیں حق کہنے والے بھی چلے گئے اور سننے والے بھی چلے گئے، اب ہم بھی نام کے رہ گئے، تم بھی نام کے رہ گئی رسم اذان، روح بلالی نہ رہی، مؤذن تو رہ گئے لیکن بلال کہاں سے لائیں؟ اللہ اکبر۔ اس لیے یاد رکھو میرے پاک نبی نے فرمایا دو چیزیں لازم پکڑ لو، حسن خلق اور اللہ کا تقوی۔ اس لیے سارے قرآن پہ نظر ڈالو، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا، اللہ سے ڈرو، سچی بات کرو، زبان میں تقوی۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، ولا تموتن الا وانتم مسلمون، شرک سے بچو، اس حال میں موت آئے کہ تیری زبان پہ کلمہ جاری ہو، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ کہیں فرماتے ہیں فاتقوا اللہ ما استطعتم، کہیں فرماتے ہیں واتقوا۔ سارے قرآن پاک میں پڑھو اللہ فرماتے ہیں اللہ سے ڈرو، اللہ سے ڈرو۔ ڈرنے کا کیا معنی ہے کہ کہتے رہو اللہ تم سے ڈرتا ہوں لیکن نماز نہیں پڑھتا، اللہ تم سے میں بہت ڈرتا ہوں، تو قادر ہے، تو قہار ہے، تو جبار ہے، لیکن سود میں نہیں چھوڑ سکتا، اللہ تجھ سے میں بہت ڈرتا ہوں، تیرے گھر کے عمرے بھی کرتا ہوں لیکن رشوت نہیں چھوڑ سکتا، اللہ میں تجھ سے بہت ڈرتا ہوں لیکن جھوٹا فتویٰ دینا نہیں چھوڑ سکتا، اللہ میں تجھ سے بہت ڈرتا ہوں لیکن اتنی بڑی مخلوق کو مرید بنانے کے لیے جھوٹے خواب بیان کرنا نہیں چھوڑ سکتا۔ یہ کون سا تقویٰ ہے؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ بس دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں بھی وہ کروڑواں حصہ نصیب فرما دے۔ بس میرے عزیز، یا کوئی آدھا بٹیر آدھا تیتر اللہ کو قبول نہیں ہے کہ کلمہ بھی پڑھ لیا جھوٹ بھی بول لیا، اسی زبان سے کلمہ بھی پڑھ لیا اور اسی زبان سے بکواس بھی کر لیا، اسی زبان سے حجر اسود بھی چوم لیا، غیر عورت کو بھی چوم لیا، اسی زبان سے ماشاءاللہ کھڑے ہیں الحمدللہ رب العالمین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تجارت یہودیوں کے ساتھ ہے، نصرانیوں کے ساتھ ہے، ہندوؤں کے ساتھ ہے، ویسے کہتے ہیں غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ اللہ فرماتا ہے کیوں جھوٹ بول رہے ہو؟ کس کو دھوکہ دے رہے ہو؟ خدا کو۔ تو اس لیے جب میرے آقا سے رحمت دو عالم سے سرکار دو عالم محبوب دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا یا رسول اللہ دنیا میں آخرت میں جنت میں جانے کے ثواب کیا ہے؟ فرمایا دو چیزیں یاد کر لو، خلق حسن، اپنے اخلاق اچھے کر لو۔ کیا مانا؟ اخلاق اچھے کر لو کیا مانا؟ فلمیں دیکھا کرو، سی ڈی پہ بیٹھا کرو، انٹرنیٹ پہ بیٹھ کے چیٹنگ کیا کرو، موبائل میں لڑکیوں کو SMS بھیجا کرو، یہی اخلاق ہے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور دوسری بات کیا ہے؟ فرمایا وہ لوگ جنت میں زیادہ داخل ہوں گے جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اور اس کے بعد وسأل عن أكثر ما يدخل الناس النار، اور پوچھا گیا یا رسول اللہ جہنم میں کون لوگ زیادہ جائیں گے؟ فقال الأجوفان الفم والفرج۔ حضور نے فرمایا جہنم میں یہ دو چیزیں ڈالیں گے، ایک زبان ایک شرم گاہ۔ جو بد زبانی سے نہیں بچا یا جس نے اپنی شرم گاہ کی حفاظت نہیں کی، سمجھو جہنم۔
انا للہ و انا چونکہ مومن کی تو صفت یہی ہے نا کہ والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین فمن ابتغى وراء ذلك فاولئک هم العادون۔ اللہ نے فرمایا مومنوں کی صفت یہ ہے، مرد ہو یا عورت ہو اپنی شرم گاہوں کی حفاظت کرے۔ جس نے زندگی میں کبھی گناہ نہ کیا ہو، مرد نے اپنی بیوی کے بغیر، بیوی نے اپنے شوہر کے بغیر جس کا کسی تعلق نہ رہا ہو، اور اس کے بعد فرمایا الا علی ازواجہم، ہاں بیویاں حلال ہیں، او ما ملکت ایمانہم، یا وہ کنیزیں جو جنگ جہاد میں غنیمت میں تجھے ملے وہ حلال ہیں۔ اگر بیوی یا مل کر یمین سے تعلق رکھے، آگے اللہ نے یہ نہیں فرمایا کہ یہ محبوب ہے، فرمایا انہم غیر ملومین، ان دو تعلق پہ ان پہ کوئی ملامت نہیں ہوگی، یعنی یہ بھی کوئی ایسا کام نہیں ہے، بس جائز ہے، توالد ہے، تناسل ہے تاکہ سلسلہ چلتا رہے۔ اسی لیے حضرت کشمیری شیخ کشمیری محدث رحمت اللہ علیہ علامہ انور شاہ رحمت اللہ علیہ کے بارے میں لکھتے ہیں کہ آپ کی جوانی تھی اور آپ کی جب شادی ہوئی تو دوست تو دوست ہوتے ہیں نا، ساتھی ساتھی ہوتے ہیں۔ اس زمانے میں ان کے جو ہم اثر دوست تھے تو انہوں نے دوسرے دن حضرت شاہ جی رحمت اللہ علیہ کو چھیڑا اور خوشی میں محبت میں پوچھا کہ حضرت آپ کی شادی ہو گئی اور شب عروسی جو تھی وہ گزر گئی، آپ نے ہمیں قصہ ہی نہیں سنایا، کیسے گزری آپ کی رات؟ شاہ جی کی آنکھیں سرخ ہو گئی، جلال میں آ گئے، فرمایا شرم نہیں آتی کیا پوچھتے ہو؟ کہنے لگے خدا کی قسم ہے اگر میرے نانے کی سنت نہ ہوتی میں کبھی شادی نہ کرتا۔ انہوں نے کہا عالم کا، محدث کا، مفسر کا یہی مقام ہے کہ عورت کے پیشاب کی جگہ پہ بیٹھا رہے۔ بس نبی کی سنت ہے، اللہ نے ایک سلسلہ قائم رکھا ہے، آمنا باللہ، ہمارا ایمان ہے کہ نکاح سنت ہے، حلال ہے، اپنی بیوی سے ملنا عبادت ہے۔ میں کیا کوئی ایسی بات ہے کہ آپ کو سنائی جائے کہ جی کا رات کیسے گزری؟ اور آج کل تو جناب سنائی نہیں جاتی، دکھائی جاتی ہے، آج کل سنائی نہیں جاتی، دوست ماشاءاللہ فلمیں بنا کے ایک دوسرے کو دکھاتے ہیں، ماشاءاللہ لعنت کی آخری حدوں کو پہنچ گئے، شیطان چھٹی کر گیا، اس نے کہا یہ مجھ سے آگے بڑھ گیا، مجھے کیا ضرورت ہے گمراہ کرنے کی؟ شیطان آرام سے بیٹھا ہے سمندر پہ تخت ڈال کے، مزے سے، اس کو کام کرنے کی ضرورت ہے، ڈیوٹی کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ کہتے ہیں یہ تو خود مجھ سے بھی 4 قدم آگے نکل گئے ہیں، یہ تو مجھے سکھانے والے ہیں، میں ان کے دروازے پہ آگے پوچھوں کہ مجھے بتاؤ کیا حرکت کرنی ہے۔ انا للہ۔ اب دیکھیں الاجوفان، یاد رکھو اجوف کا معنی ہوتا ہے وہ چیز جو اندر سے خالی، یہ جوف ہے نا، یہ جوف کے اندر زبان ہے، وہ بھی اللہ نے شرمگاہ 2 ٹانگوں کے درمیان میں رکھی ہے، پر میں بس اسی کا جو غلط استعمال کرتے ہیں وہ جہنم ہے، اور اسی کی جو حفاظت کر رہے ہیں۔ حضور نے فرمایا من یضمن لی ما بین لحییہ وما بین فخذیہ، حضور نے فرمایا جو بندہ مجھے ضمانت دے کہ میری زبان اور میرا فرج ناحق استعمال نہیں ہوگا، انا اضمن لہ الجنہ، میں اس کی جنت کا ذمہ دار ہوں۔ میں بس 2 چیزوں کی قسم تم دے دو کہ ایک زبان غلط جگہ استعمال نہیں کرو گے، ایک اپنی شرم کا غلط استعمال نہیں کرو گے، تمہاری جنت کا محمد پاک ذمہ دار صلی اللہ علیہ وسلم۔ انا للہ۔ اور آج دیکھ لو کہ سارے جھگڑے اسی جو 2 کے ہیں، یا زبان کے ہیں یا شہوت کے۔ وقال اسامہ بن شریک كنت عند رسول اللہ
صلی اللہ علیہ وسلم فجاءته الاعراب من كل مكان فقالوا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر ما اوتی الانسان قال حسن الخلق۔ حضرت اسامہ بن شریک فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں بیٹھا تھا، فجاءته الاعراب من كل مكان، بدو لوگ جنگل دیہاتوں میں رہنے والے ہر طرف سے آ کے اکٹھے ہو گئے حضور کی خدمت میں، اور انہوں نے سوال کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما خیر ما اوتی الانسان، اللہ نے سب سے اچھی بہتر چیز بندے کو کیا نعمت دی ہے؟ آپ نے فرمایا حسن الخلق کی۔ کیا ہے؟ حضور نے فرمایا احسن لمن نساء الیک، جو تیرے ساتھ برا کرے تم احسان کرو، سلمن قطع کا، جو تیرے ساتھ رشتہ داری توڑے تم اسی کے ساتھ رشتہ داری جوڑا کرو۔ اور اس کے بعد حضور نے فرمایا واعف عمن ظلمک، اور کوئی تجھ پہ ظلم کرے، گالی دے، زیادتی کرے تو معاف کر دو، بس یہی مقام حسن خلق ہے۔ وقال يعلى بن سماك ان ام الدرداء ان ابي الدرداء رضي الله عنه يبلغ به قال ما من شيء اثقل في الميزان من خلق حسن، وقد رواه عطاء عن ام الدرداء به عن ام الدرداء عن ابي الدرداء، ان کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ ما من شيء اثقل فی المیزان، قیامت والے دن میزان میں سب سے بھاری چیز جو ہے وہ خلق حسن ہے۔ جس کا خلق حسن ہے سمجھو الحمدللہ اس کا پلڑا بھاری ہے، وہ کامیاب ہے، اور جس کا خلق صحیح ہے، اس لیے ایک صحیح حدیث میں آتا ہے کہ قیامت والے دن اللہ کی دربار میں ایک بندہ پیش ہوگا، کثیر الصیام و کثیر الصلاۃ، نمازیں بھی اس کی بہت ہوں گی، روزے بھی بہت ہوں گے، عبادات نافلہ بھی بہت ہوں گی، لیکن شتم لہذا وضرب لہذا، کبھی اس کو گالی دی، کبھی اس کو تھپڑ مارا، اسی وجہ سے ساری نیکیاں جو ہیں ان کو مل جائیں گی اور اللہ اس کو جہنم میں بھیج دیں گے۔ کہ نمازیں پڑھتے ہو تو اپنے لیے پڑھتے ہو نا، میرے بندوں سے تمہارا کیا تعلق؟ میرے بندوں کے ساتھ تمہارا معاملہ کیسا ہے، تمہارا بولنا کیسا ہے، بات کرنا کیسا ہے؟ تو اس وجہ سے ساری نیکیاں چھن جائیں گی اور وہ بیچارہ جہنم میں ڈال دیا جائے گا۔ وقد اب عن مسعود بن عبد الله بن عمرو مرفوعا ان من خياركم احسنكم اخلاقا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے مرفوعا یعنی الی النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ان من خیارکم، تم میں سے اچھے لوگ وہ ہیں، احسنکم خلقا، جن کے اخلاق اچھے ہیں۔ حدثنا عبداللہ بن ابی الدنیا قال حدثنا محمد بن عیسیٰ محمد بن سیاد حسن بن علی عن الحسن بن علی رضی اللہ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ ليؤتي العبد من الثواب على حسن الخلق كما يؤتى المجاهد في سبيل الله يغدو عليه الاجر ويروح۔ حضرت حسن بن علی، حضرت علی کے بڑے بیٹے حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، حضرت حسن فرماتی ہیں کہ میرے آقا محبوب دو عالم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ حسن خلق والوں کو قیامت میں ایسا اجر دیں گے،
ایسا ثواب دیں گے جیسا مجاہد فی سبیل اللہ کو دیا جاتا ہے. صبح کو بھی اجر ملے گا، شام کو بھی اجر ملے گا. صبح کو بھی نعمتیں ملیں گی اور شام کو بھی نعمتیں ملیں گی، کیونکہ اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا جو ہے یہ صبر کا مقام ہے. اسی لیے لکھتے ہیں کہ سیدنا حسن بن علی رضی اللہ تعالی عنہ ایک دن دوستوں میں بیٹھے تھے، مہمان آئے ہوئے تھے. آپ کی کنیز جو ہے وہ کھانا لگا رہی تھی. جب سارے مہمان بیٹھ گئے تو وہ اتنا بڑا پیالہ جو ہے مرگا یعنی شوربے کا پیالہ لے کے آئی تاکہ گرم گرم جو ہے وہ استعمال کریں. اللہ کی شان ہے، اس کے پاؤں کو ٹھوکر لگی اور پورا پیالہ حضرت حسن پہ گر گیا. اب گرم شوربہ. سیدنا حسن گھبرائے، پریشان ہوئے اور بڑے غصے سے دیکھا اپنی کنیز کو کہ یہ کیا تہذیب ہے. آگے بھی تو حضرت حسن کی کنیز تھی نا، آپ کی ہماری نکرانی تھوڑی تھی. وہ تو حضرت حسن کی کنیز تھی نا. اس نے فوراً بڑا والکاظمین الغیظ. اللہ قرآن میں فرماتی ہے مومنوں کی صفت یہ ہے کہ اپنے غصے کو پی جاتے ہیں. حضرت حسن نے دیکھا، فرمایا قسم تو میں نے بھی غصہ پی لیا. خلاص جب اللہ کا حکم. اس نے کہا حضور اللہ فرماتے ہیں والعافین عن الناس. اللہ کے بندے تو وہ ہوتے ہیں جو غلطی ہو جائے معاف کر دیتے ہیں. فرمایا عفوت کی، میں نے معاف کر دیا. اور اس نے کہا حضرت آگے بھی تو اللہ فرماتے ہیں واللہ یحب المحسنین، اور اللہ اچھے عمل کرنے والوں کو محبوب رکھتے ہیں. فرمایا تک تو کہ جاؤ میں نے تمہیں آزاد کیا. تو یہ ہے مقام حسن خلق کہ غصہ ختم، معاف بھی کر دیا، آزاد بھی کر دیا. تو اصل بات یہی ہے. حضور نے فرمایا وہ بندہ بہادر نہیں ہوتا جو دشمن کو گرا ڈالے، بہادر وہ ہوتا ہے جو اپنے نفس کو مار کے قبضہ کر لے اور خاموش ہو جائے. نفس چاہتا ہے لیکن خاموش. اسی لیے حضرت خلیفہ صاحب رحمت اللہ علیہ جو وقت میں پیر بھی تھے، مجاہد بھی تھے، اللہ والے بھی تھے اور توحید کے علم بردار تھے اور سنت کے چلنے والے اور بدعات اور شرک کے مٹانے والے تھے، حضرت خلیفہ دین پوری رحمت اللہ علیہ. تو ان کو انگریزوں نے گرفتار کیا. گرفتار کر کے الٹی ہتھکڑی لگائی اور پیدل چلاتے ہوئے سکھر تک لے گئے تاکہ دنیا عبرت پکڑے گا. دیکھو ہم نے اتنے بڑے آدمی کو معاف نہیں کیا، تم کون ہو؟ والد صاحب رحمت اللہ علیہ خود فرماتے تھے کہ ہم جب واپس حضرت آ گئے قید سے تو ہم ملنے کے لیے گئے تو میں نے ایسے حجت میں یعنی محبت میں کہا، میں نے کہا حضرت آپ بھی پیر ہیں، بزرگ بنتے ہیں، کوئی کرامت بھی نہیں دکھائی. ظالم الٹی ہتھکڑیاں لے کے پیدل چلا کے لے گئے، آپ کی کرامت کا کب وقت آئے گا؟ آج اگر حضرت امروٹی ہوتے تو دیکھتے کہ انگریز کیسے ہاتھ لگاتا ہے. حضرت امروٹی بھی اسی سلسلے کے تھے لیکن جلال تھا طبیعت، ان سے برداشت نہیں ہوتی تھی بات. فرماتے ہیں مسکرانے لگے اور فرمایا کہ ابو وہ بھی اسی استاد کا اور شیخ کا غلام ہے اور میں بھی اسی استاد اور شیخ کا غلام ہوں. ابھی حضرت کا بھانڈا بھرا نہیں خالی تھا اس لیے کھٹک جاتا تھا، آواز آتی تھی. بھرے ہوئے بھانڈے ہلتے نہیں ہیں. بس اللہ کی رضا پہ راضی رہنا چاہیے. کرامت کیا دکھانی؟ اللہ کو یہی منظور تھا، ہم بھی راضی. اسی میں اللہ کی حکمت ہوگی کہ کتنے قیدی جو تھے الحمدللہ وہ قرآن کے حافظ بن گئے، کتنے قیدی جو تھے بے نماز نمازی بن گئے، مقام ولایت پہ سرفراز ہو گئے. میں نے کہا پتہ نہیں اللہ نے اسی لیے بھیجا ہوگا. تو اللہ کی رضا پہ راضی رہو، سب سے بڑی کرامت یہی ہے. اسی لیے بزرگوں کا ایک مقولہ ہے کہ الاستقامت فوق الف کرامت. قرآن و سنت میں استقامت جو ہے یہ 1000 کرامت سے بھی اونچی ہے.
کرامت کیا ہے؟ ہو گیا، نہ ہوا۔ آج تو لوگ کسی کی بات کو دیکھ رہے نا جی، فلانا بزرگ کو جی بڑی کشف ہوتی ہے۔ حضرت جاؤ جو صحیح اندر کی بات بتا دیتے ہیں۔ وہ بابا کشف تو مرغے کو بھی ہوتی ہے، اذان نہیں دیتا، اس کو بھی فرشتے نظر آتے ہیں، تو کون سا کمال ہو گیا؟ صحیح حدیث میں نہیں ہے کہ جب مرغا اذان دیتا ہے تو اللہ سے رحمت مانگا کرو، رحمت کی گھڑی ہے۔ مرغا فرشتوں کو دیکھتا ہے، اور حضور نے فرمایا جب گدھا آوازیں نکالے تو پڑھا کرو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وہ بدبخت شیطان کو دیکھ رہا ہو۔ ٹھیک ہے، کشف ہو جانا کو بڑی بات ہو گئی۔ کہتا ہے جی میرا پیر جو ہے نا سائیں ہوا میں اڑتا ہے۔ اللہ کے بندے مکھی مچھر بھی اڑتا ہے، یہ کون سی بہادری کی بات ہے؟ یہ کون سی بہادری ہے؟ اگر اڑنا کرامت ہے تو پھر مکھی مچھر سارے پیر ہو جائیں، پھر کبوتر اور پرندے سارے پیر بن جائیں۔ وہ سائیں میرا مرشد پانی پہ چلا گیا، ان کا مچھلی بھی پانی میں تیرتی رہتی ہے، کون سی بڑی بات ہو گئی تمہارا پیر پانی پہ چلا گیا؟ اللہ کے بندے، پیر وہ ہے جس کا ہر قدم محمد محبوب کی سنت پہ، جس کی شکل دیکھو تو حضور کی چہرہ یاد آئے۔ اللہ والوں کی شناخت یہ ہے، ان کے پاس بیٹھو تو اللہ کی یاد آئے، اور چہرے پہ نظر پڑے تو محمد مصطفیٰ کی سنت یاد آئے۔ ان کے مسکرانے پہ، ان کے اٹھنے پہ، بیٹھنے پہ، چلنے پہ بالکل سنت کی تصویر نظر آئے۔ اس لیے بی بی عائشہ کہتی ہے خدا کی قسم ہے، کائنات کی عورتوں میں میری محبوب سب سے زیادہ بی بی فاطمہ ہے۔ تو بیویوں نے پوچھا کہ وجہ کیا ہے؟ فرماتی ہے خدا کی قسم ہے، بی بی عائشہ کا چلنا، بیٹھنا، اٹھنا، ہنسنا، بولنا تصویر تھی محمد مصطفیٰ صلی اللہ۔ کیوں نہ ہو، حضور کا لخت جگر ہے۔ کہتی ہدیہا و مشیہا و دلہا، بی بی فاطمہ کا چلنا، بولنا، اٹھنا، بیٹھنا، ہر انداز جو تھا وہ بالکل کاپی تھی محمد رسول اللہ۔ اسی لیے صحابہ کہتے ہیں کہ حضرت حسن اور حضرت حسین دونوں بھائیوں کو اکٹھا کھڑا کر دو تو بالکل تصویر نظر آتی تھی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یاد رکھو میرا بھائی، ہم پیروں کے بھی غلام، مرشدوں کے بھی غلام، شیخوں کے بھی غلام، صوفیاء کے بھی غلام، اولیاء کے بھی غلام، لیکن شرط ایک ہے کہ ان کا اتباع کتاب و سنت۔ جن کی صحبت میں رہو، بے نمازی ہے نمازی بن جائے، چور ہے پرہیزگار بن جائے، جھوٹا ہے سچا بن جائے، بد عمل ہے صالح بن جائے، زانی ہے متقی بن جائے، گانے والا ہے نمازی بن جائے، کھیلنے والا ہے داڑھی والا بن جائے، جو کافر ہے مسلمان ہو جائے۔ سمجھو کہ یہ جماعت ہے یا فرد ہے یا بندہ، یہ اللہ والا ہے، بس اسی کی صحبت کو پکڑ لو تو انشاءاللہ بیڑا پار۔ اللہ اکبر۔ تو حضرت فرماتے من مکحول النبی ثعلبة مرفوعا ان احبکم الی واقربکم منی مجلسا احاسنکم اخلاقا۔ میرے محبوب دو عالم نے فرمایا ان احبکم، تم میں سے مجھے وہ بندہ محبوب ہے، وہ بندہ میرے زیادہ قریب ہے جس کا خلق اچھا ہوگا، وَإِنَّ أَبْغَضَكُمْ إِلَيَّ وَأَبْعَدُكُمْ مِنِّي مَنزَلًا فِي الْجَنَّةِ، اور تم میں سے میرا جس کے ساتھ زیادہ بغض ہے، جو جنت میں مجھ سے دور ہوگا، جس کا اخلاق برا ہوگا، السرسارون المتشدقون المتفیقون، وہ لوگ جو بلا وجہ بازاروں میں کھڑے ہو کے شور مچاتے ہیں، جو منہ پھاڑ پھاڑ کے گالیاں دیتے ہیں، بات کرتے ہیں، اور جو علم نہ ہو تو عالم بن کے فتوے دیتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جن کا میرے ساتھ بغض ہے۔
وعن نبی اویس عن محمد بن المنکدر عن جابر مرفوعا رضی اللہ تعالی عنہ ولا اخبرکم باکملکم ایمانا واحسنکم اخلاقا الموتون اکنافا الذین یؤلفون ویالفون. میرے محبوب نے فرمایا میں تم کو بتاؤں تم میں سب سے ایمان کامل کس کا ہے؟ جس کا خلق حسن ہے، جو اپنے کندھے گرا دیتا ہے، تواضع کرتا ہے، لوگوں سے محبت کرتا ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں، خلق حسن سے پیش آتا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو زیادہ سے زیادہ ایمان پہ کامل ہیں. اللہم ارزقنا حسن الخلق برحمتک یا ارحم الراحمین. اللہم حسن خلقنا کما حسنت خلقنا. یا اللہ جیسے تم نے ہمیں پیدا کیا ہے احسن تقویم میں ہمارے خلق کو بھی بہتر بنا دے. کہتے جی کہ علم دل سے دل میں منتقل ہو جاتا ہے، اللہ کو پتا نہیں. آپ کو کیا تکلیف ہے؟ اللہ اکبر. لیکن آپ اگر حدیث مصطفیٰ پہ غور کریں گے، ویسے حقیقت کا علم تو اللہ کو ہے. پہلی حدیث مبارک پہ آپ غور کریں جو امام بخاری رحمت اللہ علیہ نے اپنی کتاب مبارک میں لکھی ہے. پھر ان حدیثوں پہ غور کریں، سمجھنے کی کوشش کریں. اگر کوئی بات سمجھ آئے تو مجھے بھی بتا دینا، نہ سمجھ آئے تو کسی اہل علم سے رجوع کر لینا. حدیث میں آتا ہے کہ حضور کی خدمت میں جب جبریل آئے اور انہوں نے کہا اقرا، پڑھو. حضور نے فرمایا میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں، ما انا بقارئ، میں تو پڑھا ہوا نہیں ہوں. حضرت جبریل نے دوبارہ کہا اقرا، پڑھیں حضور. حدیث کو سمجھا کریں، اس لیے کیا پڑھیں؟ وہ تو بعد میں پڑھا نا جبریل نے، تو کہہ کیا رہا ہے کیا پڑھو؟ تو اس لیے محدثین لکھتے ہیں کہ شاید وہ آیات لکھے ہوئے اس نے حضور کے سامنے رکھے اور کہا اقرا. کیوں؟ جب سامنے کچھ نہ ہو آپ کیا کہیں گے طالب کو کہ پڑھو؟ کیا پڑھے؟ یا تو بولو، کہو یہ لفظ پڑھو، یا اس کو کہو کہ بیٹا دیکھو یہ قاعدہ ہے، دیکھا ہے نا آپ نے، الف با تا ثا، اب پڑھو بیٹا. تو آپ دکھائیں گے، وہ پھر پڑھے گا الف با تا ثا. تو اس لیے محدثین نے فرمایا، حالانکہ حدیث میں یہ لفظ نہیں ہے لیکن مفہوم حدیث سے سمجھا ہے ان لوگوں نے. اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں کرے کہ بھئی جبریل جو بار بار کہہ رہے ہیں کہ اقرا پڑھو، اور حضور کہتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں. اگر صرف عربی زبان کے لفظ پڑھنے تھے تو حضور عربی ہیں، آپ کو پڑھنے میں کیا مشکل تھی؟ بات کو سمجھیں کہ حضور عربی ہیں اور افصح اللسان ہیں، ابلغ البیان ہیں. اگر حضور کے آگے کوئی عربی کا کلمہ کہو تو حضور کو دوہرا دینے میں کیا مشکل ہے؟ تو آخر حضور جو فرما رہے ہیں کہ ما انا بقارئ، میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ مانا وہ لکھی ہوئی چیز تھی اور حضور پڑھے ہوئے نہیں ہے، کسی مدرسے میں نہیں گئے، کیسے پڑھیں گے کیا لکھا ہوا ہے؟ اس کے بعد حدیث میں ہے کہ وَزَمَّنِي ذَمَّةً شَدِيدَةً، کہ جبریل نے اپنے سینے سے لگا کے مجھے زور سے بھینچا. کیوں سینے سے لگایا جناب؟ دل کہاں ہوتا ہے؟ اب تمہیں ایک کیسٹ پہ 2 لفظ میرے سن لیے اور تم نے ابھی تک مجھے معاف نہیں کیا، 10 سال گزر گئے. انا للہ و انا الیہ راجعون. مجھے پتا ہے تم نے کیا لکھا ہے، بس میں تو یہی کہتا ہوں انا للہ و انا الیہ راجعون، بس اور کچھ نہیں کہہ سکتا.
34 کیسٹ میں ان کو ایک لفظ ملا 10 سال ہو گئے ابھی تک معاف نہیں کیا. اب مجھے بتائیں آخر جبریل نے کیوں بھینچا؟ کیا مطلب ہے بھینچنے کا؟ کہ فَزَمَّنِي زَمَّةً شَدِيدَةً، زبردست زور سے، اور زور بھی جبریل کا ہے، تیرا میرا نہیں. اس کو برداشت کرنے کی قوت محمد مصطفیٰ کی ہے. یہ حدیث کہاں سمجھو گے؟ تم نے تو اللہ کا فضل ہے ابھی کچی کتاب بھی نہیں پڑھی ہوگی، پکی روٹی بھی نہیں پڑھی ہوگی. اب کہا اقرا بسم ربک الذی خلق، تو حضور نے پڑھ لیا. تو وہ بھینچنے میں کیا راز تھا؟ وہ سینہ لگانے میں کیا راز تھا؟ یہ حدیث جا کے کسی عالم سے پڑھو، میرے جیسے سے نہیں. اسی طرح حضور نے اپنا ہاتھ مبارک حضرت ابن عباس کے سینے پہ مارا اور فرمایا اللہم علمہ التاویل. وہ ہاتھ لگنے کا کیا اثر ہوا؟ یہ حدیث بھی گھر جا کے پڑھنا اور پھر اعتراض کرنا. حضرت ابی ہریرہ نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ کی حدیث مبارک یاد کرتا ہوں، میں 24 گھنٹے آپ کے ساتھ رہتا ہوں، نہ میرا باغ ہے، نہ کاروبار ہے، نہ دکان ہے، نہ تجارت ہے، میں ہر وقت آپ کے ساتھ ہوں اور آپ کی حدیثیں یاد کرتا ہوں، لیکن مجھے بھول جاتی ہے، میرے لیے دعا فرمائیں. آپ نے کہا چادر بچھاؤ. حضرت ابی ہریرہ نے سامنے چادر بچھائی، حضور نے ایسے ہاتھ سے اور فرمایا لپیٹ لو چادر، سینے سے لگا لو. چادر سینے سے لگا لی. ابو ہریرہ کہتے ہیں اس کے بعد میں پھر حدیث کبھی نہیں بھولا. کیا لگا لیا سینے سے حضرت؟ کیا ڈالا حضور نے چادر میں؟ اللہ اکبر. کیا بات ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بی بی عائشہ بی بی فاطمہ الزہرا فرماتی ہے کہ حضور میرے اتنے قریب بیٹھے کہ آپ کا پاؤں مجھے لگ رہا تھا. فوجدت برد قدمیہ، آپ کے پاؤں کی ٹھنڈک مجھے اندر محسوس ہو رہی تھی. یہ کیا ٹھنڈک ہے حضرت؟ کبھی حدیث پڑھو کسی استاد کے پاس جا کے. پاؤں ٹھنڈے ہونا تو کوئی، یہ تو کمزوری کی علامت ہے. حضور تو سب سے بڑے قوی تھے، سب سے بڑے شجاع تھے، پھر حضور کے ہاتھ یا پاؤں ٹھنڈے کیوں ہوتے تھے؟ بس ایک عادت ہے کہ بھی کسی کو معاف نہیں کرنا ہے. اچھا بھائی ٹھیک ہے، تم اپنی کیے جاؤ، ہم اپنی کیے جائیں گے. تم گالیاں دیتے رہو، ہم دعائیں دیتے رہیں. کہتے ہیں جی علماء حنفیہ کے نزدیک محرمات ابدیہ سے نکاح جائز ہے. یہ کہاں لکھا ہے جناب؟ لے آؤ. تمہیں تو محرمات اور محرمات کے علاوہ محرمات کے فرق کا بھی پتہ نہیں ہے، تو تمہیں ابدیہ عین سے ہے یا الف سے ہے یہ بھی پتہ نہیں ہے، تو پوچھتے ہو فتویٰ. انا للہ و انا الیہ راجعون. بس یہی کہہ سکتے ہیں بھائی جتنی مرضی آئے نا گالیاں دو، امام ابو حنیفہ سے لے کر وہ تک، جو برتن میں ہے وہی نکلے گا نا. ہم گالیاں نہیں دیں گے انشاءاللہ، ہم دعا کریں گے کہ اللہ تمہیں ہدایت. میری بیٹیوں کے رشتے کے لیے اللہ پاک جن کے گھروں میں بھی بیٹیاں ہیں سب کے رشتے آسان فرما دے. ویسے بزرگ کہتے ہیں اللہ کا نام ہے یا جامع یا لطیف، یا جامع یا لطیف. اور بعض بزرگ فرماتے ہیں یا جامع یا لطیف یا فتاح. یہ جو ہے کثرت سے آپ بھی پڑھیں، بچیاں بھی پڑھیں، ماں باپ بھی پڑھیں، اللہ سے دعا کریں. سننے والا تو وہ ہے اور اسی کا حکم ہے کہ مجھے میرے ناموں سے پکارو.
للہ الاسماء الحسنى فادعوه بها. اللهم ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم. اللهم ثبتنا على الايمان. اللهم ثبتنا على الايمان. اللهم اجعل خير ايامنا اخرها. اللهم ارزقنا حسن الخواتيم. اللهم انا نسألك ایمانا کاملا ویقینا صادقا وعلما نافعا ورزقا واسعا وشفاء عن كل داء وتوفيقا لما تحب وترضى. يا إله العالمين أصلحنا وأصلح بنا وأصلح أولادنا وأولاد المسلمين. اللهم أصلح شبابنا وشباب المسلمين. اللهم أصلح أحوالنا وأحوال المسلمين. اللهم أصلح ذرياتنا وذريات المسلمين. اللهم اجعلنا واجعلهم من الناجحين الراشدين الفائزين. اللهم اشفنا واشف مرضانا وارحم موتانا واستجب دعاءنا ولا تخيب رجاءنا برحمتك يا ارحم الراحمين. صلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.